بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين والعصر آخری زمانے کی قسم. عصر کہتے ہیں زمانے کے میں سے آخری زمانے کو. عصر کا معنی نچوڑنا ہوتا ہے. زمانے کا نچوڑ اور خلاصے کو عصر کہا جاتا ہے. جیسے حدیث شریف میں بخاری شریف میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی مثال اہل کتاب کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے یوں سمجھو کہ ایک آدمی نے ایک قوم کو مزدوری پر لیا. انہوں نے صبح سے لے کر دوپہر تک ایک دینار پر مثلا کام کیا, ایک مسکال پر کام کیا, تو دوپہر کو ان کی چھٹی ہو گئی. پھر دوپہر کو اور جماعت کو لیا, انہوں نے عصر تک کام کیا, ان کو بھی اتنی مزدوری ملی. اور پھر اس کے بعد عصر سے لے کر مغرب تک اور قوم کو اس نے اجرت پر لیا اور ان کو دگنی مزدوری دی. 2 دینار گویا کہ مزدوری دی, 2 مسکال مزدوری دی. میری امت کی مثال صبح سے لے کر دوپہر تک کی مثال عیسائیوں کی ہے, اور پھر دوپہر سے لے کر عصر تک کی یہودیوں کی ہے, پھر اس عصر سے لے کر مغرب تک گویا کہ مثال ہے میری امت کی. ان کا کام تھوڑا اور ان کا اجر زیادہ ہے. اس وجہ سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مثال عصر کی دی. تو والعصر کا معنی زمانے کی قسم مقصود نہیں ہے بلکہ زمانے والوں کی قسم مقصود ہے کہ آخری زمانے والوں کی قسم. آخری زمانے والے وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اس امت کی قسم ہے, آخری زمانے والی امت کی قسم ہے, حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی قسم ہے. ان الانسان لفی خسر, بے شک سارے انسان گھاٹے میں ہیں, نقصان میں ہیں. الا الذین آمنوا, مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے. گھاٹے کی 2 قسمیں ہیں, ایک ہے کہ ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑے گا کافروں کو, اور ایک ہے جس کو ایمان بچ گیا, خاتمہ ایمان پر ہو گیا, اگرچہ وہ گنہگار ہو کبھی نہ کبھی جہنم سے نکل کر جنت میں آ جائے گا. تو الا الذین آمنوا میں بڑا گھاٹا کا نفی, بڑے گھاٹے کی نفی ہے کہ انسان سارے گھاٹے میں ہیں. الا الذین آمنوا, مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے. ایمان لانے کے بعد پھر آگے گھاٹا یہ ہے کہ عمل صالح جو کرے گا تو مکمل گھاٹے سے بچ جائے گا, جو عمل صالح مکمل نہیں کرے گا تو پھر کچھ گھاٹے میں رہے گا. اس لیے فرمایا الا الذین آمنوا, ایمان لانے کے بعد فرمایا وعملوا الصالحات, اور نیک عمل بھی کریں. اور نیک عمل کرنے کے بعد پھر یہ دیکھا جائے گا کہ نیک عملوں سے وہ حق گوئی پر اترتا ہے یا نہیں. حق گوئی بھی کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نیک اعمال اللہ کے نزدیک قبول ہے. اور پھر حق گوئی کے ساتھ ساتھ صبر بھی کرے. حق گوئی بطور بعض دفعہ اپنے ذاتی غصے اور افراط اور غلو کی وجہ سے بھی ظاہراً حق گوئی ہوتی ہے, اور افراط اور غصے سے بچ کر خالص اللہ کے لیے حق گوئی ہو, اس کا معیار ہے وتواصوا بالصبر. حق ایک دوسرے کو حق کی وصیت کریں اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کریں, اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی وصیت کریں. اس وجہ سے جن لوگوں میں 4 قسم کی چیزیں ہیں, ایمان, اعمال صالح اور حق کا ایک دوسرے کو وصیت کرنا, حق کی تاکید کرنا, اور پھر ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرنا, اللہ سے اجر کی امید رکھنا, یہ ہے کمال ایمان کا بیان. کامل ایمان والے لوگ یہ ہیں.
اللہ جل شانہ ہمیں کامل ایمان نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.